فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نماز کی اہمیت کے بارے میں گزشتہ درس میں بہت ساری باتیں آئی ہیں، اور نماز کے تعلق سے کہ نماز کو جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ نماز فرض نہیں ہے وہ اس مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے، نماز ہی نہیں، شریعت کی جتنی بھی چیزیں ہیں حلال ہیں تو حلال، حرام ہیں تو حرام، یہ سمجھنا اور یہ اعتقاد رکھنا ہر مسلمان کا، ہر مومن کا فرض ہے. اور اگر حلال کو حرام سمجھ رہا ہے، حرام کو حلال سمجھ رہا ہے، جو فرض ہے اس کو فرض نہیں سمجھ رہا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے. یعنی اسلام سے جو چیزیں نکالتی ہیں اسلام کے خلاف، جیسے انسان وضو کرتا ہے، اب وضو کرنے کے بعد اگر ہوا خارج ہو گئی تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے کیا نہیں؟ اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے بعد اگر ایسا کوئی کام کرتا ہے جو اس کے منافی ہے تو اس کی وجہ سے اس کا اسلام ختم ہو جاتا ہے. تو ان میں سے نماز بہت اہم ہے، اور نماز کے بارے میں صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کہتے تھے کہ ہم کسی بھی عمل کے بارے میں اس کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں بتا دیے العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر. ہمارے اور ان کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا فرق ہے، اور اگر کوئی نماز چھوڑ دیتا ہے تو وہ کافر ہو گیا. نماز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافقین ہوتے تھے وہ بھی پڑھتے تھے، منافقین بھی نماز پڑھتے تھے. اور جماعت کے ساتھ نماز سے غائب ہونے والے کون تھے؟ جن کے بارے میں معلوم تھا کہ منافق ہے، اس کے نفاق کے بارے میں کوئی شک نہیں تھا، وہی لوگ جو ہے جماعت یا نماز با جماعت سے غائب ہوتے تھے. بہرحال یہاں نماز کے بارے میں ہمارے لوگوں میں اس کی اہمیت اور فرضیت اور اس کی ادائیگی پر تاکید کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جنگ کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، جنگ کی حالت میں، جبکہ سر پر تلوار لٹک رہی ہے اور انسان کو کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے. صلاۃ الخوف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی طریقے سے جو ہے جنگ کے موقعوں پر نماز پڑھی کہ نماز کا وقت آ گیا اور جنگ جاری ہے تو نماز کیسی پڑھنی چاہیے. یہ قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں اس کی کئی صورتیں آئی ہیں. تو لہٰذا نماز کی تاکید بہت ہی اہم ہے، اور یہ چونکہ احکام کی کتاب ہے اس وجہ سے اس سلسلے میں حدیثیں اس میں نہیں آئی ہیں، بلوغ المرام ہے. اب یہاں اس پر مواقیت یعنی نماز کے اوقات، نماز کے اوقات قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز جو ہے مومنوں پر وقت کے ساتھ فرض کی ہوئی چیز ہے، وقت کے ساتھ. یہ نہیں کہ جو ہے میں صبح کو جاتا ہوں ڈیوٹی کرنے کے لیے اور رات کو آتا ہوں واپس پانچوں وقت کی نماز ایک ساتھ ملا کر پڑھ لیا، نہیں، ایسی نماز مقبول نہیں ہے. بلکہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے لیے الارم نہیں رکھتا ہے، ڈیوٹی کے لیے الارم رکھتا ہے، ڈیوٹی کا جو ٹائم ہے اس ٹائم پر الارم رکھتا ہے اور نماز کی پرواہ نہیں ہے اس کو، تو مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. تو لہذا
نماز کے بارے میں کہ وقت کے ساتھ نماز ہونی چاہیے، اور خاص طور پر حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی البردین دخل الجنہ، جو شخص 2 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ ٹھنڈے وقتوں میں پڑھنے والی نمازیں، فجر اور عصر کی نماز، فجر اور عصر کی نماز، فرشتے دونوں نمازوں میں آتے ہیں۔ یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار ویجتمعون فی صلاۃ الفجر وصلاۃ العصر، یعنی باری باری تمہارے پاس رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے آتے ہیں، باری باری آتے ہیں، اور فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں دونوں میں ملاقات ہوتی ہے، دونوں ملتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 2 وقت کی نمازیں بہت عام ہیں، اور یہ 2 وقت کی نمازیں کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ باقی نمازیں معاف ہیں، نہیں، نعوذ باللہ۔ جو فجر کی نماز باجماعت پڑھے گا وقت کی پابندی کے ساتھ، عصر کی نماز جو باجماعت پڑھے گا وقت کی پابندی کے ساتھ، انشاءاللہ بقیہ نمازیں بھی وہ پڑھے گا، بقیہ نمازیں بھی وہ ضرور پڑھے گا۔ عبداللہ بن عمر بن رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وقت الظہر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، رواه مسلم۔ وله من حديث بريدة في العصر والشمس بيضاء نقية، ومن حديث أبي موسى والشمس مرتفعة۔ حدیث نمبر 128، عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظہر کی نماز کا وقت جب سورج ڈھل جاتا ہے، جب سورج مغرب کی طرف سورج کا زوال ہوتا ہے، زال یزول کہتے ہیں عربی زبان میں ہٹنے کو۔ سورج جب مشرق سے نکل کر مغرب کی طرف مائل ہوتا ہے، مغرب کی طرف جیسے مائل جسے ہوا، اس وقت جو ہے اس کی نماز کا وقت، وہاں سے ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ زوال بتائیں گے انشاءاللہ اس کا کیا طریقہ ہے، اور اس کی نماز، ظہر کی نماز کا وقت کب تک ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب تک آدمی کا سایہ اس کی قد کے برابر نہ ہو جائے، اور جب تک عصر کا وقت نہیں آ جاتا۔ پھر عصر کی نماز کا وقت اس وقت تک ہے جب تک سورج پیلا نہیں ہو جاتا۔ تفصیل بتائیں گے کہ عصر کی نماز کا 2 وقت ہے۔ یہ ایک وقت جو افضل وقت ہے، اور وہ ہے سورج، یعنی آدمی کا سایہ ڈبل ہونے تک یا سورج جو ہے پیلا ہونے تک، 2 وقت۔ اس کے بعد ایک وقت ہے وقت اضطراری، مجبوراً آدمی سو گیا اٹھا آخری وقت میں، یا کوئی علاج میں تھا، مجبوری تھی، افضل وقت میں ادا نہیں کر سکا، تو سورج غروب ہونے سے پہلے اگر ادا کرتا ہے تو بھی نماز جو ہے اس کی ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز سورج نکلنے سے پہلے 1 رکعت بھی پڑھ لیتا ہے تو وہ فجر کی نماز پا گیا، اور اگر کوئی شخص عصر کی نماز سورج غروب ہونے سے پہلے 1 رکعت بھی پڑھ لیتا ہے 4 رکعتوں میں سے، اس کو عصر کی نماز مل گئی۔ علماء نے کہا کہ یہ وقت اضطراری ہے، لیکن افضل وقت اور وقت اختیاری جو ہے وہ سورج کے پیلا ہونے سے پہلے ہے۔ انشاءاللہ ہم تفصیل بتائیں گے۔ وقت صلاۃ المغرب ما لم يغب الشفق، اور مغرب کی نماز کا وقت جب تک شفق غائب نہیں ہو جاتا۔ شفق جو ہے سورج غروب ہونے کے بعد مغرب میں جو لال پن رہتا ہے، لال کلر، یہ جب تک غائب نہیں ہو جاتا اور وہ پورا اندھیرا نہیں ہو جاتا، تاریکی میں نہیں بدل جاتی، کالا نہیں ہو جاتا، اس وقت تک مغرب کا وقت ہے۔ شیخ عبد الکریم خضیر حفظہ اللہ ایک بڑے عالم ہیں، اسکالر سعودی عرب کے، وہ ایک بہت پتے کی بات بتاتے ہیں
فجر کی نماز کا جتنا وقت ہوتا ہے، فجر جب سے شروع ہوتا ہے سورج نکلتے تک جتنا وقت ہوتا ہے اتنا ہی وقت مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے، ایگزیکٹلی بالکل برابر، کمی بیشی کے بغیر۔ میں کل پڑھا رہا تھا کلاس میں ہمارے کلیۃ الاذان میں، تو میں نے طلباء کو بتایا، وقت دیکھ کر ہم نے دیکھا 72 منٹ ہے آج کل کے حساب سے فجر کی نماز کا وقت، 72 منٹس، اور بالکل اتنا ہی وقت 72 منٹس مغرب کی نماز کا وقت ہے۔ جب تک عشاء کی نماز کا وقت شروع نہیں ہوتا اس وقت تک 72 منٹس، یعنی 1 گھنٹہ 12 منٹ، اور یہ وقت کم ہوتے رہتا ہے، بڑھتے رہتا ہے موسم کے لحاظ سے، گرمی اور موسم گرما اور موسم سرما کے حساب سے۔ لیکن انہوں نے بڑی پتے کی بات بتائی کہ یہ وقت جو ہوتا ہے فجر کا جو اتنا وقت ہوتا ہے اتنا ہی وقت جو ہے مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے، ایگزیکٹلی انہوں نے کہا۔ سبحان اللہ، تجربے کی بات ہے۔ بہرحال وہ وقت صلاۃ العشاء الی نصف اللیل الاوسط، اور عشاء کی نماز کا وقت آدھی رات تک، اور اس میں اختلاف ہے انشاءاللہ بتائیں گے، اور صبح کی نماز کا وقت طلوع فجر سے لے کر جب تک سورج نہیں نکل جاتا اس وقت تک فجر کی نماز کا وقت ہے۔ اس کو امام مسلم نے روایت کی۔ اور بریدہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث عصر کی نماز کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھی تو اس وقت جو ہے سورج بالکل ہی سفید اور صاف نظر آ رہا تھا، پیلا پن نہیں آیا تھا۔ اور ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے کہ سورج جو ہے بالکل اونچائی میں تھا، یعنی غروب تک کی طرف نہیں گیا تھا، بالکل اونچائی میں۔ اب آئیے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے نماز کا وقت کیسے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ آج کل تو ٹائم ٹیبل لوگ رکھے ہوتے ہیں لیکن اس میں بھی فرق ہو جاتا ہے، کبھی آگے پیچھے، کبھی 1-2 منٹ کا فرق، کبھی 1-2-3 منٹ پیچھے۔ اور بہتر یہ ہے کہ آدمی نماز کے سلسلے میں احتیاط کرے، پورا احتیاط کرے۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، ایک رسالہ ہے ان کا نماز کے اوقات کے بارے میں، اس میں آپ یہ حدیث کو ذکر کرنے کے بعد جو عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو حدیث ہے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ظہر کی نماز کا وقت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظہر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب سورج کا زوال ہو جائے، اور اس وقت تک رہتا ہے جب آدمی کا سایہ اس کے قد کے برابر نہ ہو جائے، عصر کی نماز شروع نہ ہو جائے۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کب شروع ہوتی ہے اور کب ختم ہوتی ہے یہ بتایا۔ وقت معلوم کرنے کے لیے زوال کا وقت آپ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر 1 میٹر جیسی لکڑی یا کوئی چیز آپ جو ہے باہر میدان میں اس کو کھڑا کر دیجیے گا، کوئی بھی چیز، اور جب آپ کھڑا کریں گے تو سورج جو ہے مشرق کی طرف سے آتا ہوگا، سایہ جو ہے اس کا مغرب کی طرف پڑے گا۔ کب؟ یہ 12 بجے سے پہلے، زوال سے پہلے۔ زوال کے وقت میں سایہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا، زینت جس کو کہتے ہیں، زوال جبکہ سایہ سورج بالکل سر پر ہوتا ہے بیچ آسمان میں، تو اس وقت جو ہے سایہ نہ ادھر رہتا ہے نہ ادھر رہتا ہے، یہ زوال کا وقت ہے۔ اور اس وقت نماز پڑھنا، نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ کسی کی فرض چھٹی ہوئی ہو تو 3 اوقات میں جو پڑھنے کے ہیں اس وقت ہی پڑھنا ہے۔ اگر کوئی سورج نکلتے ہوئے جو ہے اٹھا نیند سے جاگا، اس کو نماز پڑھنی ہے، کیونکہ پتہ نہیں کتنی منٹ رہے گا، زندہ رہے گا کہ نہیں، مر جائے گا معلوم نہیں، فرض ادا کرنا ہے فوراً۔ اسی طریقے سے عصر کا وقت نماز نہیں پڑھ پایا کسی وجہ سے، سورج غروب ہو رہا ہے، فوراً نماز پڑھنی ہے۔ یہ نہیں کہ جو ہے اب تو سورج غروب ہو رہا ہے، نفل نماز کے لیے ہے کہ منع ہے۔ اب جائیے، سورج جیسے ہی مغرب کی طرف تھوڑا بھی مائل ہوگا تو اس طرف مشرق کی طرف سایہ جو ہے اس لکڑی کا سایہ گرے گا۔ مغرب کی طرف سورج غائب مائل ہوگا تو
مشرق کی طرف سایہ پڑے گا، اور جیسے ہی سایہ پڑنا شروع ہوا نماز کا وقت ظہر کا شروع ہو گیا، ظہر کی نماز کا وقت۔ اور اسی طریقے سے آپ اگر معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ بالکل زوال کا وقت کب ہے تو آپ گھنٹے کے ذریعے بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورج اگر نکل رہا ہے 6 بجے، سورج غروب ہو رہا ہے 6 بجے، ایگزیکٹ 6 بجے، تو بیچ میں جو 12 بجے کا ٹائم ہوگا وہ زوال کا وقت ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے ایک 5 منٹ سمجھ لیجیے زوال کا وقت ہوگا، پھر اس کے بعد فوراً سورج کا جو ہے زوال شروع ہو جاتا ہے۔ ادھر مغرب کی طرف سورج جیسے ہی مائل ہوگا ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ اور یہ کب تک ہے؟ سورج جیسے ہی ہر ایک چیز کا سایہ اس کے جیسا ہو جائے۔ مثال کے طور پر ہم نے کہا کہ عام ظہر کی نماز کا ٹائم معلوم کرنے کے لیے 1 میٹر لکڑی اگر ہم میدان میں زمین میں کھڑا کرتے ہیں تو اگر وہ سایہ 1 میٹر کا ہو جاتا ہے تو تینوں اماموں کے پاس، جیسا کہ راجح قول ہے، امام مالک، امام احمد اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کے پاس، ہر چیز کا سایہ جب اس کے برابر ہو جائے تب عصر کی نماز کا وقت جو راجح وقت ہے، جو افضل وقت ہے، وہ ختم ہوتا ہے۔ اور جیسے عصر کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے، عصر کی نماز کا شروع ہوتا ہے۔ میں نے کہا ظہر کی نماز کا وقت بتا رہا تھا، میں ظہر کی نماز، معاف کرنا میں نے شاید عصر بول دیا، ظہر کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے، ظہر کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے کب؟ ظہر کی نماز کا 2 ٹائم نہیں، ایک ہی ٹائم ہے۔ ظہر کی نماز کا 2 ٹائم نہیں ہے، ایک ہی ٹائم ہے۔ کون سا ٹائم؟ زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے، اور ہر چیز کا سایہ جب اس کے مطابق ہو جائے تو ظہر کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے۔ یہ ہے تینوں اماموں کے پاس۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ظہر کی نماز کا وقت اور آگے چلتا ہے۔ کب تک؟ جب ہر چیز کا سایہ ڈبل ہو جائے۔ ہم نے کہا 1 میٹر کی مثال دی، تو ان کے پاس 1 میٹر نہیں، 2 میٹر تک جب سایہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک عصر کی نماز کا وقت شروع نہیں ہوتا۔ دیکھیں صحیح حدیثوں سے جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آدمی کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو جائے، ایک قد اس کے قد کے برابر ہو جائے۔ احناف کے پاس جب اس کا سایہ ڈبل ہو جائے تب جو ہے عصر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ دیکھیے اس کے بعد شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عصر کی نماز کا وقت تینوں علماء کے مطابق، تینوں ائمہ کرام کے مطابق، جب ہر چیز کا سایہ اس کے سائے کے مطابق، اس کے قد کے مطابق ہو جائے، 1 میٹر کی لکڑی ہے تو 1 میٹر کا سایہ ہو جائے، عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ہم لوگ جو ہے تقریباً 3:45 بجے ہمارے پاس، یا کبھی اس سے پہلے بھی، آج کل کے حساب سے 3:15 بجے نماز شروع ہو جاتا ہے، عصر کی نماز کا وقت۔ اور زیادہ سے زیادہ جاتا ہے یہ 3:45 تک، زیادہ سے زیادہ میکسیمم موسم گرما میں 3:45 میں، جبکہ علماء احناف کے پاس نہیں، اسی لیے وہ لوگ عصر کی نماز دیر سے اذان دیتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس سایہ ڈبل جب ہوگا تب وقت شروع ہوگا۔ لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ راجح قول صحیح حدیثوں سے جس کا ثبوت ملتا ہے وہ یہی ہے کہ ہر چیز کا سایہ جو ہے اس کے مطابق ہو جائے۔ اسی لیے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہاں ایک تو عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بتا دیے کہ جو ہر چیز کا سایہ اس کے مطابق ہو جائے، پھر بریدہ کی ایک حدیث بتائے جو مسلم کی روایت ہے جس میں والشمس بیضاء نقیہ، جبکہ سورج بالکل سفید اور بالکل صاف، اور یہ جب ڈبل ہو جاتا ہے تو نہیں رہتا ہے، جب ہر چیز کا سایہ ڈبل ہو جاتا ہے تو سورج کی حالت نہیں رہتی ہے۔ اور ابو موسیٰ کی ایک اور روایت وہ صحیح مسلم میں والشمس مرتفعہ، جبکہ سورج ابھی آسمان کی بلندی میں تھی۔ تو کئی روایتیں یہ صاف بتاتی ہیں کہ عصر کی نماز کا وقت جو شروع ہوتا ہے
وہ وقت ہے جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، نہ کہ ڈبل ہو جائے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عصر کی نماز کا وقت جو ہے، جیسا کہ ہم نے بتایا، ہر چیز کا سایہ جب اس کے برابر ہو جائے تب شروع ہوتا ہے، لیکن کب ختم ہوتا ہے عصر کی نماز کا وقت؟ کہا دو وقت ہے عصر کی نماز کا۔ عصر کی نماز کا دو وقت ہے، ایک ہے وقت اختیاری افضل وقت، اور ایک ہے وقت اضطراری مجبوری کی حالت میں۔ اختیاری افضل وقت کیا ہے؟ جیسا کہ ہم نے کہا کہ ہر چیز کا سایہ اس کے مطابق ہو جائے تو عصر کی نماز شروع ہوتا ہے کب تک؟ جب تک سورج پیلا نہ پڑ جائے۔ اب سورج پیلا کب پڑتا ہے؟ تو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے ایک فتوے میں کہ ہر جگہ کے حالات کے حساب سے یہ جو ہے سورج پیلا پڑتا ہے۔ کبھی بعض لوگوں نے کہا کہ پاؤ گھنٹہ پہلے، 15 منٹ پہلے، کبھی بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں جو ہے 40 منٹ پہلے، 30 منٹ پہلے۔ تو بہرحال یہ بتایا گیا کہ سورج جب پیلا ہو جاتا ہے ہوتا ہے کہ آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں، دیکھنے میں آپ کو آپ کی آنکھوں کی تکلیف نہیں ہوتی، اس کی کرنوں میں طاقت نہیں ہے۔ جب یہ حالت ہو جائے تو اس وقت جو ہے وقت اضطراری مجبوری کے عالم میں نماز پڑھنے کا جو وقت ہوتا ہے عصر کی نماز، وہ وقت شروع ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہم لوگوں کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ سورج غروب ہونے تک وقت ہے، چلو پڑھیں گے آخری وقت میں اٹھ کے پڑھتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ سستی کرنا مناسب نہیں ہے، بلکہ وقت افضل جو افضل وقت ہے پہلے وقت میں اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرا وقت ہم نے بتایا کہ وقت اضطراری، وہ کب ہے؟ جب سورج پیلا ہو جائے۔ یہ کب تک ہے؟ سورج غروب ہونے تک ہے وقت اضطراری۔ یہ چونکہ حدیثوں میں اس کی تفصیل آئی ہے اس لیے علماء نے اس قسم سے تقسیم کی ہے، کیونکہ اس حدیث میں یہاں بتایا گیا صحیح مسلم کی حدیث میں کہ ما لم تصفر الشمس، جب تک سورج پیلا نہ پڑ جائے، باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ اور چونکہ دوسری حدیث آتی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی کہ اگر کوئی شخص سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز کا ایک وقت ایک رکعت پا لیا تو اس کو جماعت نماز مل گئی، عصر کی نماز مل گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی وجہ سے علماء نے کہا کہ جو ہے وہ برحال وقت اضطراری ہے۔ دونوں حدیثوں کو علماء نے جمع کر کے یہ حکم نکالا ہے۔ مجبوری کے عالم میں مثال کیا ہے؟ علماء نے مثال دی کہ اگر کوئی شخص جو ہے اس کے پیر میں زخمی ہو گئی تو پٹی وغیرہ باندھ رہے ہیں، تاخیر ہو گئی، یا ہے کہ کسی سو گیا، نیند لگ گئی اس کو، جی یہ نہیں کہ جو ہے وہ سورج غروب ہونے سے 10 منٹ پہلے الارم رکھا ہے، نہیں، نیند لگ گئی، اٹھ نہیں پایا، تو اس طریقے سے جو ہے اس کی غفلت ہو گئی اور نماز میں اگر تاخیر ہو گئی تو کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ وہ سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھ لے۔ اب آئیے مغرب کی نماز کا وقت۔ مغرب کی نماز کا وقت جیسا کہ حدیث میں آتا ہے سورج غروب ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ سورج کا جو ٹکیا ہوتا ہے انہیں پورے طریقے سے غائب ہو جائے، پورے طریقے سے غائب ہو جائے۔ ایسا نہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یا تو کیلنڈر کی غلطی ہوگی، اللہ عالم، یا ہے کہ آپ نے جو ہے اپنے کیلنڈر میں کلکتہ کا لگایا ہوگا جبکہ آپ یہاں چنئی میں رہتے ہیں، تو غلطی آپ کی ہے۔ ایک صاحب نے بتایا کہ ہم لوگ پانڈیچیری میں دیکھ رہے تھے کہ نماز کا جو وقت ہے ابھی اس میں بتا رہا ہے سورج غروب ہو گیا، ہم نے دیکھا کہ سورج ابھی باقی ہے، کیا کریں؟ ٹائم کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں تو سورج غروب ہو گیا ہے جبکہ ہمارے سامنے سورج نظر آ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ یا تو آپ ضرور آپ کے پاس جو ٹائم رکھے ہوئے ہیں وہ غلط رکھے ہوئے ہیں، مسجد کا ٹائم بھی ہو سکتا ہے کہ غلط لگایا ہوا ہو، کسی اور بستی کا ہو، کیونکہ یہاں کا ایک ٹائم ہے، ویلور کا ایک ٹائم ہے، الگ الگ ٹائم ہے، 3-4-5 منٹ کا ضرور فرق ہوتا ہے۔ یہاں سے ممبئی کا تقریباً آدھا پونے گھنٹے کا فرق پڑتا ہے، یہاں سے دلی کا تقریباً آدھا پونے گھنٹے کا فرق پڑتا ہے، تو لہٰذا سورج کے ساتھ یہ وقت ہے، تو بہرحال آدمی کو دیکھ لینا چاہیے کہ واقعی اس کا وقت جو رکھا ہوا ہے کہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ تو مغرب کی نماز کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ جیسا کہ میں نے کہا کہ سورج غروب ہونے کے بعد مغرب میں جو لال رنگ ہوتا ہے، شفق،
جس کو کہتے ہیں وہ پوری طریقے سے غائب ہو جائے اور کالا ہو جائے، اندھیرا چھا جائے، تب جو ہے عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اور سورہ مغرب کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے۔ عشاء کی نماز کا وقت جب وہاں سے شروع ہوا شفق کے غائب ہونے کے بعد کب تک ہے؟ آدھی رات تک ہے۔ اور آدھی رات کا وقت بھی کب سے، جیسے آپ حساب کرنا چاہتے ہیں کہ مثلا سورج غروب ہونے سے لے کر فجر کی نماز کا وقت جب شروع ہوتا ہے اس وقت تک، سورج غروب ہونے سے لے کر، اگر مثال کے طور پر سورج غروب ہوا 6 بجے اور فجر کی نماز مثال کے طور پر شروع ہوتی ہے 5 بجے، تو تقریباً 11 گھنٹے ہوئے رات کے۔ ابھی جو 11 گھنٹے ہیں فجر کی نماز کا وقت، سورج نکلنے کا نہیں، سورج نکلنے کا نہیں، فجر کی نماز کا وقت جو شروع ہوتا ہے اس کا حساب کریں گے تو رات کا حساب تو 11 گھنٹے کا ہے، تو 5.5 گھنٹے جو ہے آپ کریں گے آدھی رات کا حساب، اور اس کے حساب سے جو ہے نماز کا، عشاء کی نماز کا ٹائم وہاں ختم ہوتا ہے، اور اس میں بھی اختلاف ہے۔ اب آئیے فجر کی نماز کا وقت، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کا وقت جو شروع ہوتا ہے یہ صبح صادق سے۔ صبح صادق کا مطلب سچی صبح۔ سچی صبح کیا مطلب ہے؟ یعنی صبح صادق سے پہلے ایک اور آسمان میں روشنی ہوتی ہے جو صبح کی طرح لگتی ہے، حالانکہ صبح نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ مشرق ہے، یہ مشرق اور یہ مغرب سمجھ لیجیے۔ یہ مشرق ہے، صبح کاذب، علماء کہتے ہیں کہ صبح صادق سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے ہوتا ہے۔ یہ صبح کاذب کہتے ہیں جھوٹی صبح۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ مشرق ہے اور بیچ آسمان میں اندھیری، اجالا آتا ہے، سب پورا آسمان کالا ہے، اندھیرا پن ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لکیر جیسی چلے گئی ہے سفید، یہ صبح کاذب ہے، ایک لکیر اس طریقے سے۔ بلکہ علماء نے کہا کہ شمال سے جنوب کی طرف ہوتا ہے، تو اس کا حساب نہیں ہوگا، یہ صبح کاذب ہے، یہ صبح صادق نہیں ہے۔ صبح صادق کے بارے میں علماء نے کہا کہ مشرق کی طرف چوڑائی میں صبح ہو رہی ہے، چوڑائی میں، اور گویا اس طریقے سے کہ گویا ایک شخص جو ہے چادر جو ہے ہٹا رہا ہے، سفید چادر پھیل رہی ہے، ادھر سے بالکل مغرب کی طرف چلے جا رہی ہے چوڑائی میں، یہ جو ہے صبح صادق ہے، اس کو صبح صادق کہتے ہیں۔ مشرق یہ مشرق ہے، اور مشرق میں پورے مشرق سے ایسے ہی جو ہے جیسا کہ ایک کالے چادر کو جو ہے لپیٹ رہے ہیں اور سفید چادر کو پھیلا رہے ہیں، رات جو ہے آہستہ آہستہ جاتی ہے، چھٹ رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، اور دن آ رہا ہے، اس کو صبح صادق کہتے ہیں۔ صبح صادق کے بارے میں ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فجر کاذب، فجر اول اور فجر ثانی دونوں میں فرق کرنے کے لیے کہ یہ جو ہے یہ فجر کاذب جو ہے وہ لمبائی میں جاتا ہے، چوڑائی میں نہیں ہوتا ہے، چوڑائی میں، جبکہ یہ بالکل اس طریقے سے چوڑائی میں سے جاتا ہے، پورا کھل کر جو ہے مشرق سے گیا مغرب کی طرف جا رہا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ صبح صادق کے بعد اندھیرا چھا جاتا ہے، یہ جو روشنی ہوتی ہے صبح صادق سے 1 گھنٹہ پہلے، اس کے بعد اندھیرا رہتا ہے، چھا جاتا ہے اور روشنی نہیں رہتی ہے، تو اس کا حساب نہیں کریں گے۔ اور تیسری دلیل، تیسری علامت یہ ہے کہ صبح صادق میں اور صبح کاذب میں کہ یہ جو مشرق کا جو ہریزن ہے، افق، اس سے یہ نکلتا ہے، مشرق کے افق سے جو ہے یہ سفیدی اور یہ صبح جو ہے نکلتی ہے جو مغرب تک چلے جاتی ہے۔ اب آئیے ان حدیثوں سے کیا کیا باتیں معلوم ہوئی۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ نماز وقت میں پڑھنی چاہیے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر وقت چلا جاتا ہے تو اس وقت میں نماز ادا نہیں ہو سکتی، اسی لیے سلف صالحین ایک وقت بھی اگر نماز چھوٹ جاتی تو اس پر روتے رہتے، افسوس کرتے رہتے اور اللہ سے معافی مانگتے رہتے۔
یہاں ایک مسئلہ ہے، آپ الحمدللہ ان ممالک میں ہیں جہاں پر سورج نکلتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، لیکن ایسے بھی ممالک ہیں جہاں پر سورج جو ہے 6 مہینے رہتا ہے اور 6 مہینے رات رہتی ہے. کیا کریں گے؟ یہاں فتویٰ ہے اسٹینڈرڈ کمیٹی آف فتویٰ سعودی عربیہ کا کہ ایسی بستیوں میں رہنے والے ان لوگوں کو چاہیے جہاں پر 24 گھنٹہ جو ہے رات نہیں ہوتی یا دن نہیں ہوتا، یا تو دن رہتا ہے یا تو رات رہتی ہے، جیسا کہ دجال کے زمانے میں آئے گا. دجال کے 40 دن ہوں گے، اس میں ایک دن جو ہے 1 سال کے برابر ہوگا، اور ایک دن دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور ایک دن تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا. باقی 37 دن 24 گھنٹے کے ہوں گے. صحابہ کو فکر دیکھیے، صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ وہ ایک دن جو 1 سال کے برابر ہوگا، یہ 5 وقت کی نماز ہم لوگوں کو کافی ہو جائے گی کیا؟ 1 سال 360 دن 5 وقت کی نماز کافی ہے کیا؟ نہیں، کافی نہیں ہے. تم لوگ اس کے حساب سے اندازہ کرو. فَقْدُرُوا لَهُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. اب الحمدللہ دیکھیے، نماز کا ٹائم الگ ہے اور مہینہ معلوم کرنے کا ٹائم الگ ہے. نماز کے ٹائم کا تعلق سورج سے ہے، چاند سے نہیں ہے. نماز کے ٹائم کا تعلق سورج سے ہے، چاند سے نہیں ہے. چاند کا تعلق مہینوں سے ہے، مہینہ معلوم کرنے کے لیے چاند ہے، سورج نہیں ہے. دونوں میں فرق ہے. اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز قائم کرو سورج کے زوال ہونے پر، ظہر کی نماز، الى غسق اللیل، رات کی تاریکی تک. 4 نمازیں آ گئی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. وقرآن الفجر، اور فجر کی نماز کی تلاوت، قرآن پڑھنا. ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کی نماز میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. تو نماز کا جو ٹائم ہے وہ جو ہے سورج کے ساتھ اٹیچ ہے، چاند کے ساتھ. ہم نے مثال دی، سوال، ہر چیز کا سایہ، سورج کا غروب، سب سورج سے تعلق ہے. تو لہذا مہینے کے معلوم کرنے میں جو لوگ گڑبڑ کرتے ہیں، تم لوگ سعودی کے حساب سے کرتے کیا؟ تو نماز بھی سعودی کے حساب سے پڑھو نا. یہ بات غلط. یہ الگ مسئلہ ہے کہ سعودی کے حساب سے کرنا جائز یا نہیں، وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن جو لوگ دونوں کو ملاتے ہیں تو غلط. نماز کا تعلق سورج کے ساتھ، چاند کے ساتھ مہینے کا تعلق. ٹھیک ہے. اب یہاں ہم نے بتایا کہ 6 مہینے اگر کسی کے ہاں دن رہا، مسلسل دن، پھر اس کے بعد 6 مہینے رات، کیا کرے گا؟ علماء نے کہا کہ سب سے قریب ان کے پڑوس میں جو بستی ہے اور اس بستی میں 24 گھنٹے میں اگر دن رات اگر آ رہا ہے تو اس کا حساب کریں گے. اس کے جیسا یہ لوگ بھی رکھیں گے روزہ. سمجھ میں آیا؟ سب سے قریب ان کے ملک سے سب سے قریب بستی میں اگر سورج نکل رہا ہے 24 گھنٹے میں اور رات آ رہی ہے 24 گھنٹے میں، تو اس کے حساب سے کیا کریں گے وہ لوگ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. ان کے حساب سے ٹائم حساب کریں گے. اسی طریقے سے روزوں کا بھی اعتبار. اب اگر 6 مہینہ اگر بالکل مسلسل دن ہے اور 6 مہینہ رات ہے تو کیا کریں گے؟ ان کے پڑوس میں سب سے قریب جو ملک ہے جہاں پر سورج نکلتا ہے اور سورج ڈوبتا ہے، دن اور رات 24 گھنٹے میں ہوتے ہیں، تو ان کے ملک کے حساب سے کیا کریں گے؟ روزہ رکھیں گے اور افطار کریں گے. جی یہ بات واضح ہو گئی. اچھا، اب یہاں جیسا کہ میں نے بتایا کہ عصر کی نماز کے بارے میں کہ ہر چیز کا سایہ جب
दुगना हो जाता है तो असर की नमाज का टाइम खत्म होता है, राजे वक्त, अफजल वक्त। उसकी दलील यह है कि अबू दाऊद और इमाम अहमद और तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैहि अजमईन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रिवायत की कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकायदा इमामत की। नमाज का वक्त मालूम करने के लिए एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अमीन आए और 5 वक्त की नमाज पहले वक्त में पढ़ाया। किसमें? पहले वक्त में आपने नमाज पढ़ाई एक दिन। फिर दूसरे दिन क्या किया आपने? फिर आपने इमामत की जिब्रील अमीन ने और 5 वक्त की नमाज आखिरी वक्त में नमाज पढ़ाई। और आप कहा कि ये दोनों जो है दरमियान नमाज का वक्त है। तो उसमें रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब इमामत की जिब्रील अमीन ने असर की नमाज जब दूसरे दिन पढ़ाए आखिरी वक्त में, तो आपने उस वक्त नमाज पढ़ाई जब हर चीज का साया दुगना हो गया, डबल हो गया। तो इस हदीस से उलमा ने दलील ली कि असर की नमाज का जो राजे वक्त है वो कब खत्म होता है? अफजल वक्त, वो जब हर चीज का साया डबल हो जाता है। जबकि तभी जाकर इमाम उलमा अहनाफ के पास, इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास असर की नमाज का वक्त शुरू होता है। और इस हदीस के बारे में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ये बहुत ही सही हदीस है जो वक्त के बारे में जो रिवायत हुई है। और इशा की नमाज का वक्त, इशा की नमाज का वक्त जो है ये अफजल वक्त कौन सा है? नमाज इशा की नमाज का वक्त कब खत्म होता है? तो यहां भी उलमा के दरमियान इसमें इख्तिलाफ है कि आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि ये सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन इशा की नमाज सूरज गुरूब होने के बाद, शफक गुरूब होने के बाद, शफक जो लालपन होता है उसके गुरूब होने के बाद से शुरू करते और उसका वक्त कब तक पढ़ते? जब रात का 1/3 हिस्सा हो जाता, रात का 1/3 हिस्सा हो जाता, उस वक्त तक। और इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो है आधी रात। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि सही बुखारी की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज एक मरतबा आधी रात तक आपने ताखीर की, आधी रात तक। तो इससे उलमा जो है दलील लेते हैं कि आधी रात तक इसका नमाज का ये वक्त है। और बाज़ उलमा के पास ये है कि वो फजर तक भी पढ़ सकता है, अगर नहीं पढ़ पाया फजर तक भी, जब फजर का वक्त शुरू नहीं होता उस वक्त भी नमाज का वक्त है। लेकिन राजे कौल यही है कि आधी रात तक खत्म हो जाता है। जो लोग दलील लेते हैं कि फजर तक की नमाज का वक्त है, तो उनकी यह दलील है कि नमाज, एक नमाज खत्म होता है तो दूसरी नमाज का वक्त शुरू हो जाता है, एक नमाज का वक्त खत्म होता है तो दूसरी नमाज का वक्त शुरू हो जाता है। एक हदीस आती है, तो उसके हिसाब से उनकी यह दलील है। उम्मीद है कि आज के इस दर्स से नमाज के औकात के बारे में हमें तफसीलात मालूम हुई। इंशाअल्लाह अगले दर्स में मज़ीद और हदीसें आएंगी जो इन्हीं बातों की ताकीद के लिए, असर की नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी पढ़ते थे, ताखीर नहीं करते थे। फजर की नमाज आप बिल्कुल अंधेरे में पढ़ते थे जी, ये नहीं कि उजाले होने के बाद, अंधेरे में पढ़ते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये सारी रिवायतें जो है इंशाअल्लाह आएंगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दीन हक़ को पहचानने, सीखने, अमल करने और उसकी तरफ दावत देने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब से कबूल फरमाए। आमीन अर्हमर राहिमीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।